زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج اتوار کا دن 21 مارچ اور سال 2021 ہے۔ آج کے نیوز بلیٹن میں سارن بلوچ حاضر خدمت ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ ہرنائی میں مسلح افراد نے قابض پاکستانی فورسز کے پوسٹ پر حملہ کیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق مسلح افراد نے ہرنائی میں پری چشمہ کے مقام پر فرنٹیئر کور کے پوسٹ پر حملہ کیا اور فرار ہو گئے۔ قابض حکام نے حملے کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصان کے حوالے سے کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی ہے۔ دوسری طرف جمعے کی شام کو نامعلوم مسلح افراد نے خاران ہندو محلہ میں اسکول کے اوپر قائم فرنٹیئر کور کی چوکی پر دستی بم سے حملہ کیا ہے۔ خاران حملے کی یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعے کی رات 8 بجے UBA کے سرمچاروں نے خاران میں ہندو محلہ میں قابض فورسز کے چوکی پر اس وقت دستی بم سے حملہ کیا جب قابض فورسز کے اہلکار بڑی تعداد میں چوکی کے اندر اور چوکی کے باہر موجود تھے۔ مزار بلوچ کے مطابق حملے میں قابض فورسز کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ خاران سے مزید اطلاعات ملی ہیں کہ خاران کے نواحی علاقے لجے میں قابض پاکستانی فورسز کی بڑی تعداد پہنچ گئی ہے اور قابض فورسز کے اہلکاروں نے لجے بازار کو زبردستی بند کروا دیا ہے اور بازار کے مختلف مقامات کی ناکہ بندی کی گئی ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق فوجی آپریشن کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسری جانب حکام نے لجے میں فورسز کی آمد اور بازار کو بند کرنے کے حوالے سے کوئی موقف پیش نہیں کیا ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ بدھ کی رات BLF کے سرمچاروں نے آواران کے علاقے جہاؤ میں کوہڑو میں مین آرمی کیمپ پر ایک راکٹ فائر کیا جو کیمپ کے اندر جا گرا ہے جس سے فورسز کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملے کے بعد شکست خوردہ فوج نے حسب معمول آبادیوں پر دھاوا بول کر گھروں میں لوٹ مار کے ساتھ کئی افراد کو حراست میں لے کر آرمی کیمپ منتقل کیا۔ قابض پاکستانی فورسز نے کیچ اور خزدار سے 4 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے جبکہ اسی مہینے میں کیچ ہی کے علاقے بلیدہ سے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ 7 افراد کی تفصیلات ریڈیو زرمبش کو موصول ہوئی ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق قابض پاکستانی فوج نے تمب کے رہائشی میر جان ولدی کمالان کو ایک بار پھر جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ میر جان کو اس سے پہلے لاپتہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسی طرح 17 اور 18 مارچ کی درمیانی رات کو تمب ہی کے گاؤں گومازی سے امین اللہ ولدی مولا بخش نامی نوجوان کو ان کے گھر سے جبری لاپتہ کیا گیا ہے۔ مند بلوچ آباد سے 6 ماہ تک جبری گمشدگی کے شکار رہنے والے انیس ولدی گوہرام کو ایک بار پھر قابض پاکستانی فوج نے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ خزدار سے ہمارے نامہ نگار کے مطابق قابض پاکستانی فوج نے چمروک سے توتک کے رہائشی حاجی مصطفیٰ ولدی بایان کو گرفتاری کے بعد جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق انہیں 14 مارچ کو رات 12 بجے قابض پاکستانی فورسز نے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ جبری گمشدگی کے شکار ہونے والے حاجی مصطفیٰ اسکول ٹیچر ہیں اور ان کے بچے خزدار میں زیر تعلیم ہیں اور وہ یہاں اپنے بچوں سے ملنے آیا تھا۔ ریڈیو زرمبش کے نامہ نگار نے دعویٰ کرتے ہوئے بتایا 17 مارچ کو خزدار سے 26 افراد کو جبری لاپتہ کیا گیا ہے، تاہم ذرائع نے ان افراد کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے اور نہ ہی دیگر ذرائع سے اس بات کی تاحال تصدیق ہو سکی ہے۔ دوسری طرف کیچ کے علاقے بلیدہ سے مارچ کے مہینے میں 7 سے زائد افراد جبری گمشدگی کا شکار ہوئے ہیں۔ ریڈیو زرمبش بلوچی کو ایسے 7 افراد کی تصاویر موصول ہوئی ہیں جنہیں مارچ کے مختلف دنوں میں بلیدہ سے پاکستانی فوج نے جبری طور پر لاپتہ کیا ہے۔
جرمنی کے شہر گوٹنگن میں کرد اہواز اور بلوچ سیاسی کارکنوں کی طرف سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں جرمن شہریوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں کردستان اور بلوچستان سے سیاسی قیدیوں کی تصویریں اٹھا رکھی تھی۔ مظاہرین نے بلوچستان میں فوجی آپریشن بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے کے دوران بلوچ سیاسی کارکنوں نے BSO آزاد کے سابق چیئرمین زاہد بلوچ کی بازیابی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مہذب دنیا بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز بلند کریں تاکہ بلوچستان کو مزید تباہی سے بچایا جائے۔ مظاہرین نے ترکی، پاکستان اور ایرانی مظالم کے خلاف جرمن عوام کو آگاہی بھی دی۔ کیچ سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے جسے شناخت کے لیے DHQ ہسپتال تربت منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں اس کی شناخت پنجگور کے رہائشی ارم کے نام سے ہوئی ہے۔ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب کوئٹہ ہرنائی شاہراہ پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ نصیر آباد میں پولیس کی گاڑی الٹنے سے ایک قیدی ہلاک اور 3 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ مغربی بلوچستان میں ایرانی فورسز کی فائرنگ سے پنجگور کا رہائشی ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی نے بلوچستان کے 3 میڈیکل کالجز کے انسپیکشن کے حوالے سے پاکستان میڈیکل کمیشن کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر پاکستان کے مختلف کالجوں میں بلوچستان کے طلباء کے لیے مختص ختم شدہ نشستوں کو دوبارہ بحال اور بلوچستان کے میڈیکل کالجز کی رجسٹریشن نہ کیا گیا تو احتجاج کیا جائے گا۔ شال پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بساک کے رہنماؤں نے کہا، پاکستان میڈیکل کمیشن نے 17 مارچ کو ایک فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان کے 3 میڈیکل کالجز کو انسپیکشن کیا جائے گا۔ اگر کالجز شرائط پر پورے اترے تو انہیں PMC میں رجسٹر کیا جائے گا۔ اگر بنیادی شرائط پورے نہ ہوئے تو ان کالجز کو بند کیا جائے گا اور مئی جون میں طلباء کا بھی ایک خصوصی امتحان لیا جائے گا جس کے پاس کرنے کی صورت ہی انہیں PMC کے تحت رجسٹر کیا جائے گا۔ بساک رہنماؤں نے کہا کہ اس فیصلے سے طلباء میں تشویش پیدا ہوا ہے اور وہ ذہنی کوفت کا شکار ہیں، لہٰذا ایسے اقدامات کے لیے احتجاج کیا جائے گا۔ بلوچ اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کی طرف سے جاری ایک اور بیان میں بلوچ اسٹوڈنٹس کونسل ملتان کی جانب سے ٹرائبل ایریا DG خان اور راجن پور کے طلباء کے لیے جنوبی پنجاب کے بڑے یونیورسٹیز میں اسکالرشپس سیٹوں کے اجرا کے لیے آج تونسا شریف میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے کی بھرپور حمایت کیا گیا ہے۔ بلوچستان میں کرونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر پولیس کے کوئٹہ اور کلات ٹریننگ سینٹرز بند کر دیے گئے ہیں اور زیر تربیت جوانوں کو اپنے اپنے علاقوں میں واپس بھیج دیا گیا ہے۔ حکام کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن میں پولیس ٹریننگ سینٹرز میں زیر تربیت جوانوں کو 29 مارچ تک اپنے اپنے علاقوں میں بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے اور جوانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کورونا ٹیسٹ کرا کر 29 مارچ کو دوبارہ رپورٹ کریں۔ کورونا رپورٹ نہ لانے یا ٹیسٹ نہ کرانے والے ریکروٹس کو ٹریننگ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں دوستین مراد بلوچ۔ جمعہ کے روز بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے قبائلی ایجنسیاں باجوڑ اور مہمند میں پاکستانی فوج پر 2 مختلف حملے ہوئے ہیں جن میں 2 فوجی اہلکار ہلاک اور 1 زخمی ہوا۔ اطلاعات کے مطابق پہلا حملہ مہمند ایجنسی کے تحصیل بازئی کے علاقے سوران میں ہوا جس میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی سے پاکستانی اہلکار زخمی ہوا جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا، جبکہ دوسرا حملہ باجوڑ ایجنسی کی تحصیل واڑہ ماموند کے علاقے میں ہوا جس میں پاکستانی فوج کی پوسٹ کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں پاکستانی فوج کا 1 اہلکار مارا گیا جبکہ 1 زخمی ہوا۔ دونوں حملوں کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے قبول کی ہے۔ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں پر ریاستی سرپرستی میں مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق صوبہ پنجاب کے شہر گجرانوالہ کے قریب ایک شدت پسند مذہبی جماعت کی شکایت پر پنجاب کی صوبائی پولیس نے اقلیتی برادری احمدی کی ایک عبادت گاہ کی چھت پر موجود مینار
مسمار کر دیے ہیں۔ پولیس کی اس کارروائی میں تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن نوشیرہ ورکاں کے اہلکاروں نے بھی حصہ لیا ہے۔ گجرانوالہ پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ کارروائی علاقے میں کشیدگی ختم کرنے کے لیے کی گئی، تاہم جماعت احمدیہ پاکستان کے ترجمان عامر محمود نے پولیس کی اس کارروائی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پولیس کے پاس ایسا کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں تھا اور نہ پولیس کو کسی عدالت نے حکم جاری کیا تھا کہ وہ ہماری عبادت گاہ کے مینار گرائے۔ دوسری طرف سندھ کے شہر سکھر میں ایک نجی نیوز ٹی وی چینل سے منسلک اقلیتی صحافی کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق رائل نیوز ٹی وی سے وابستہ اجے لالوانی نامی صحافی پر مسلح افراد نے اس وقت حملہ کیا جب وہ ایک نائی کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حملے کے نتیجے میں صحافی زخمی ہوئے، جس پر انہیں سکر کے سول ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ دوران علاج دم توڑ گیا، جبکہ قاتل موقع واردات سے فرار ہو گئے ہیں۔ مذکورہ واقعے پر سندھ جرنلسٹ کونسل نے وزیر اعلیٰ سندھ اور انسپکٹر جنرل سے اپیل کی ہے کہ اجے لالوانی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے فوری کارروائی کی جائے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ عمران خان کے مشیر برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کی جانب سے ٹویٹر پر جاری بیان میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ عمران خان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کے بعد وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ عمران خان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ان کے اسٹاف اور دیگر افراد کا بھی کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ میانمار میں پولیس نے فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کر دی ہے، جس کے نتیجے میں 9 مظاہرین ہلاک ہو گئے ہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق میانمار پولیس کی براہ راست فائرنگ سے 9 مظاہرین کی ہلاکت کا واقعہ شمال مغربی علاقے میں پیش آیا، جہاں مظاہرین کو منتشر کرنے میں ناکامی پر پولیس نے ان پر براہ راست فائرنگ کر دی۔ مظاہرین جمہوریت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضے کے خلاف اور معزول حکمران آن سان سوچی کی رہائی کے لیے نعرے بازی کر رہے تھے۔ واضح رہے میانمار میں مظاہرین پر طاقت کے استعمال کے حکم کے بعد سے پولیس کے مظاہرین پر فائرنگ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ شمالی امریکی ملک میکسیکو میں پولیس قافلے پر حملے کے نتیجے میں 13 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق حملہ اس وقت ہوا جب پولیس کا قافلہ گشت پر مامور تھا۔ پولیس قافلے پر حملے کے بعد میکسیکو نیشنل گارڈز اور دیگر سیکورٹی فورسز کی بڑی تعداد کو طلب کر کے بڑے پیمانے پر حملہ آوروں کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب میکسیکو کے وزیر برائے سیکورٹی نے کہا ہے کہ قانون نافذ کرنے کے لیے حملہ آوروں کو پوری قوت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حملہ منشیات فروش اور جرائم پیشہ افراد کی طرف سے کیا گیا۔ امریکی سینٹ کے 35 ارکان نے موجودہ صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آرمینیا میں ترکی کی سابق سلطنت عثمانیہ کی فوج کی نسل کشی کو تسلیم کریں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹروں کے ایک گروپ نے صدر جوزف بائیڈن کے نام ایک خط لکھا ہے اور اس میں ان سے کہا گیا ہے کہ ماضی میں دونوں جماعتوں کی انتظامیہ آرمینیا میں قتل عام کی سچائی کے بارے میں خاموش رہی ہے، لیکن اب ہم آپ پر زور دیتے ہیں کہ پیچیدگی کے اس انداز کو ختم کریں اور آرمینیائی باشندوں کی نسل کشی کو سرکاری طور پر تسلیم کریں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارین بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔